ادب اور انشاء کے بارے میں مطالعہ پڑھانا اور پڑھنا، اس کا روڈ میپ کیا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی ادب اور انشاء آ جائے۔ ادب کے اوپر پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اور باقاعدہ سیمینار ہوتے رہے ہیں۔ آداب النوم ہے، آداب الصلاۃ ہیں، آداب المسجد ہیں۔ ادب اگر سادہ معنوں کے اندر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ، تہذیب اور ثقافت۔ اور اگر اس کو زبان کے اندر لیا جائے تو زبان کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کا زبان کے استعمال کا سلیقہ کیا ہے، تہذیب کیا ہے اور ثقافت کیا ہے۔ لہذا ادب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ذہانت ہو، دانش مندی ہو، تہذیب اور ثقافت ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ادب کے اندر مختلف ادیب، شعراء، ان کا کلام، ان کی نظم اور ان کی نثر، اس کو بیان کرنا یہ ادب کے اندر آ جاتا ہے اور لٹریچر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور ان کے جو نازک خیالی ہے، الاخیلہ الدقیقہ، نازک خیالی، اس کو دیکھا جائے اور اس کو پرکھا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آگے نقل بھی کیا جائے، یہ سب کچھ ادب کے اندر آتا ہے۔ اور کسی ادیب کا حسن یہ ہوتا ہے، ادب کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا جائے، بھاری بھرکم ترکیبیں استعمال کی جائیں، بلکہ ادیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو حقیقت سے زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے، اس کو ادیب کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صحیح معنوں کے اندر حقیقت نگاری نہیں کرتا ہے تو اسے ادیب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بھاری بھرکم الفاظ کو اکٹھا کرنا، اس کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اس حقیقت کو حقیقت سے زیادہ خوشنما اور زیادہ با حقیقت بنا کر کے پیش کرنا، اور اپنے سامع یا قاری کو انگلی پکڑ کر کے اس طرح لے کے جانا کہ وہ اس پیش کردہ خیالات کا ایک حصہ بن جائے، یہ صحیح معنی کے اندر اسے ادب کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا اطلاق جو ہوتا ہے ہر قسم کی علمی بحث پر کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ناول بھی آ جاتے ہیں، زیادہ تر تو بات میں عربی کے اوپر ہی کروں گا، لیکن ادب کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے، اس کے اندر ناول بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر افسانے بھی آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر ترجمہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک عنوان متعین ہوتا ہے، وہ بھی ادب ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی عنوان متعین نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ادب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سامع یا قاری کے ذہن کے اندر اس بات کو ڈالنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں تک بات ہوئی ہے مناہج الدراسہ فی الادب اور ادیب۔ آگے ہے الانشاء۔ انشاء کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضمون نگاری کرنا، مضمون کو لکھنا۔ کسی زمانے کے اندر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عربی زبان جو ہے وہ ہماری رابطے کی زبان تھی، ہماری ملت کی زبان تھی عربی زبان جو ہے، اور جو لوگ عربی سے واقف تھے ان لوگوں کو ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، اور علماء کی زبان عربی سمجھی جاتی تھی۔ اور اب بھی ہم اگر غور کریں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ بہت ایک خودکار سسٹم ہے کہ جو بھی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے آدھے سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ عربی کے اوپر مشتمل ہیں۔ کلمہ کسی بھی زبان سے انسان تعلق رکھتا ہو وہ عربی کے اندر ہی ہے۔
انسان کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، نماز اس نے پڑھنی ہے تو وہ عربی کے اندر ہی ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو جب اس نے اذان کہنی وہ عربی کے اندر ہی، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو بیت الخلاء کے اندر جانے کی زبان اور نکلنے کی زبان عربی ہی ہے، اور صبح و شام کی دعائیں عربی کے اندر ہیں، دم وغیرہ کرنا یہ عربی کے اندر ہے۔ اور یہ ہے کہ جب عربی ہمارے مذہب کی زبان تھی، قرآن اور حدیث کی زبان تھی، تو لوگ جو تھے وہ عربی زبان کی طرف مائل ہوتے تھے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اور اسے مذہب کا درجہ دیتے تھے۔ تو لہذا یہ ہے کہ مناہج الدراسہ فی الادب والانشاء کا مطلب یہ ہوا کہ ادب و انشاء کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارا طریقہ کار اور جو ہے نا میپ کیا ہونا چاہیے، رستہ کیا ہونا چاہیے، تاکہ ہم صحیح معنوں کے اندر ہمارے اندر مضمون نگاری آ جائے، ہمارے اندر جو ہے وہ بات کو سمجھنے کا سلیقہ آ جائے، بات کو سمجھانے کا سلیقہ آ جائے، اور اظہار ما فی الضمیر جو ہے وہ دے دیا جائے۔ میں ادب کے اندر بھی یہ بات ہے اور انشاء کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک مضمون نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ادب و انشاء کا مضمون کیا ہے، موضوع کیا ہے، تو ادب و انشاء کا کوئی موضوع نہیں ہے، موضوع کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا موضوع یہ ہے یا اس کا موضوع یہ ہے۔ لیکن اگر میں اپنے مطالعے سے اختلاف کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا موضوع بہرحال کلام تو ہے، کلام کی ادائیگی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، صرف لفظوں کا نام ادب نہیں ہے، بلکہ بعض اس کی ادائیگی کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ بھی ادب کے اندر ہے، لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ادب کے اندر ہے، اور کسی کے اوپر اثر انداز ہونے کا طریقہ وہ بھی ادب ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو زندگی کے اندر ملیں گے کہ ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھاری بھرکم الفاظ وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی بات آپ کے اوپر اثر کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ادیب ہے۔ بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تحریر آپ کے پاس آتی ہے، تو تحریر آپ کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، وہ ادب ہے۔ بعض اوقات کوئی عنوان ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی عنوان نہیں ہوتا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ بہت سے محققین نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی متعین موضوع نہیں ہے، جس طرح کہ ہم ہر فن کا موضوع تلاش کرتے ہیں، تو محققین نے یہ کہا کہ اس کا کوئی موضوع متعین نہیں ہے، لیکن استقرائی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا مضمون بہرحال کلام ہے، گفتگو ہے، تحریر ہے اس کا موضوع۔ پھر یہ ہے کہ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں کچھ انسان کے اندر وہبی اور عطائی ہوتی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے نفس کے اندر ہی وہ صلاحیت ڈالی ہوتی ہے، وہ فطرت کے اندر ہوتی ہے، سجی یا اس کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح سے اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، اچھی بات سے مراد میں یہی کہوں گا کہ جہاں میں اچھا کا لفظ بولوں گا تو آپ ادب ہی سمجھے اس کو۔ بات کرنا بعض لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ گویا ادب ان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے، ان کی عادت کے اندر ہوتا ہے، نفس کے اندر ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ محنت کر کے ان کو حاصل کرتا ہے۔ بعض یوں کہہ لیجئے کہ بعض ادیب ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں یا نثر نگار ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ہی ہوتے ہیں، اور بعض ادیب، نثر نگار اور شاعر وہ پیدائشی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ حاصل کرتے ہیں اس فن کو کسب کے ذریعہ سے، پریکٹس کے ذریعہ سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ما استفادت الانفس من احاسن الاقوال۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود جو اچھے اچھے عمدہ اقوال ہیں، شعراء ہیں، ان کی نظم ہے اور اس کی نثر ہے، اس سے حاصل کرے، اور جیسے ہی وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عادت بن جاتی ہے جو اس کی عادت اپنی نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی نجی محفلوں کے اندر بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ
تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ 100 شعر عربی کے ہوں یا اردو کے ہوں، اچھے اچھے، عمدہ عمدہ، سہل سہل، کوئی بڑے بڑے لفظ نہیں، جو آپ کی زبان کے اوپر چلتے ہوں، 100 شعر یاد کرنے کے بعد آپ کی عادت کے اندر ایک کروٹ پیدا ہو جائے گی کہ جو ایکواں شعر ہے وہ آپ کو اپنا بنایا ہوا ہوگا اور خواہ سے نکل جائے گا، اور کسی کا بنایا ہوا لفظ موقع محل کے لحاظ سے وہ نکلے گا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ شعر جو ہے وہ آپ کا بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کسب اور اپنے محنت کے ذریعے سے بھی بعض لوگ ادیب بنتے ہیں، دوسری کتابوں کے مطالعہ سے، لٹریچر کے مطالعہ سے، ایسی محفلوں کو سن کر کے، ایسی محفلوں کے اندر شامل ہو کر کے جو ہے نا وہ اس کا فیض حاصل کرتے ہیں، ادب اور انشاء کا اور نثر کا۔ پھر اس کے کچھ اصول ہیں اور کچھ فروع ہیں ان کی، جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ادب کے کچھ اصول ہیں، اور ادب کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ نظم بھی ہے، نثر بھی ہے، اور اس کے اندر بلا عنوان بھی ہے۔ اب بس دیکھیے کہ مقامات حریری جو ہے ہمارے سامنے، اس کا کوئی ایک عنوان نہیں ہے، لیکن ادب کی بہت شاندار کتاب ہے مقامات جو ہیں۔ اور بعض چیزیں جملہ معترضہ کے طور پر آ رہی ہیں، بعض لوگ جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ مقامات میں کیا رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو دوسرے انداز سے وہ ماپنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر جی پیسے کی محبت ہے، اس کے اندر خدا ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کتاب رکھی تھی کسی زمانے کے اندر، ان کے سامنے نہ تو خدا تھا اور نہ پیسے کی محبت تھی، اصل میں وہ ووکیبلری دینا چاہتے تھے الفاظ کی، اور جملوں، اور پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مقامات حریری کی شرح کی ہے اور اس کے استدلالات جو ہیں وہ قرآن پاک سے کی ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی ہیں۔ تو اصول کے اعتبار سے بعض لوگوں نے اس کی 8 قسمیں بتائی ہیں اور بعض لوگوں نے اس کی 12 قسمیں بنائی ہیں۔ اصول یعنی اصول لغت یا اصول ادب، ادب کے جو اصول ہیں، بنیادی جڑیں جو ہیں جن سے انسان ادب وہ حاصل کر سکتا ہے، ان میں سب سے پہلے تو لغہ ہے۔ اللغہ زبان، کسی بھی زبان کا ادب حاصل کرنے کے لیے اس زبان کی لغت سے انسان کو واقفیت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر مفردات ہوتے ہیں۔ جتنی بھی لغات یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں ان کے اندر مفردات کے اوپر بحث ہوتی ہے، مفردات کے معنی بنائے جاتے ہیں، لہذا علم اللغہ کا ہونا یہ بہت ضروری اور بنیادی اصل اول یہ ہے کہ لغت انسان کو آنی چاہیے اور لغات تک اس کی رسائی ہو۔ دوسری بات صرف، صرف کا مطلب یہ ہے، اب ہم لوگ جانتے ہیں ایک ہی لفظ کے جو مختلف قسم کے روٹس ہیں انگریزی زبان کے اندر، کہ ایک ہی لفظ سے کون سے لفظ بنتے ہیں، فعال سے اور پھر یا لگا دے، یا فولو یا فیلو، پھر ضرب سے پھر آگے بنتے چلے جاتے ہیں، یہ صرف کے اندر ہے۔ علم صرف کا یہ بھی نمبر 2 بنیاد ہے لغت کی، کسی بھی لغت کی نمبر 2 بنیاد یہ ہے، ہر زبان کے اندر صرف ہے، اس کی اپنی اپنی، عربی زبان کی اپنی صرف ہے۔ اور نمبر 3 جو بنیاد ہے وہ ہے اشتقاق، کہ جو کوئی لفظ ہے یہ اس کا اصل اشتقاق اور مادہ کیا ہے، یہ مشتق کس سے بنا ہے، جس کو ایٹمالوجی کہتے ہیں، کہ اس کا جو اصل مادہ جو ہے نا وہ کہاں سے نکلا ہے۔ علم الاشتقاق کا ہونا بھی یہ بڑا ضروری ہے۔ اور نمبر 4 علم النحو، علم النحو کے اندر پھر یہ ہے کہ یہ مفردات اور صرف اور نحو مل کر کے جو کلام بنتا ہے اس کو علم النحو کہتے ہیں، اور پھر وہ اس سے مختلف جملے بنتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے بڑی بڑی عبارتوں کے اندر پھر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ میں علم البدیع کو کہوں گا،
علم البدی، علم بدی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ علم بدی جو ہے یہ بلاغت کی ایک قسم ہے، علم بدی کہہ لیجیے یا علم بلاغت کہہ لیجیے، بلاغت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور بلاغت یہ ہوتی ہے کہ حالات کے مطابق جو ہے انسان کو تحریر لکھے، حالات کے مطابق کو تقریر کرے، حالات کے مطابق کو مباحثہ کرے، یہ کلام بلیغ ہے کہ جو صحیح سچویشن ہے اس کو واضح کر دے، اس کو بلیغ کہتے ہیں، رجل بلیغ وہ ہے۔ لیکن اگر شادی کے اوپر وہ ماتم کے وہ مرثیہ کہے گا تو رجل بلیغ تو نہیں ہے، یا ماتم کی جگہ پر وہ جو ہے وہ شادیانوں کو جو گیت ہے وہ لوری سنائے گا، وہ بلیغ آدمی تو نہیں ہے، الفاظ کا تمہار تو اس نے کھڑا کر دیا۔ لیکن صورت حال کے لحاظ سے جسے حسب حال کہتے ہیں، بات کو پیش کرنا اور حقیقت نگاری کر دینا، یہ بلاغت کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے اندر علم معانی بھی آ جاتا ہے کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، علم بیان بھی آ جاتا ہے کہ انداز بیان کیسا ہے، اور علم بدی بھی آ جاتا ہے جس کے اندر کلام کا حسن و قبح کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ اور نمبر 7 کے اوپر یہ علم العروض، علم العروض یہ نظم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو یہ منظوم کلام ہے جس کو نظم کہتے ہیں۔ اور اب یہ منظوم کلام کی کئی قسمیں ہیں، وہ یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ یہ ساری